يرحم سيدنا محمد قطب الشيرازي يرحم الوالده العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ربا میں الرحیم. آپس کا راضی ہو جانا کافی نہیں ہے، ربا حرام ہے، راضی ہو جانے سے حلال نہیں ہو جائے گا. یہی بات وہ بھی کہتے تھے، مشرکین بھی کہتے تھے، کیونکہ بے میں خرید و فروخت میں بھی انسان جو ہے ایک دوسرے سے راضی ہو جاتا ہے، خرید و فروخت ہو جاتی ہے، تو ربا میں بھی ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ چوری بھی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ راضی ہو گئے تو زیادہ چوری حلال ہو جائے گی، نہیں، یہ حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ربا ہر قسم کی حرام ہے. انسان کوئی چیز دے اور اس کے عوض میں زیادہ دے یا زیادہ واپس لے، یہ ربا ہے، حرام ہے. عربی میں ربا یعنی اضافہ، کوئی چیز زیادہ لینا. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ انفاق راہ خدا میں اگر انفاق کریں تو وہ بڑھے گا، لیکن ربا کب میں بڑھے گا نہیں. الربا في اللغة العربية بمعنى الإضافة. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال بأن الإنفاق في سبيل الله فيه إضافة، أما الربا ليس فيه إضافة، هذا عند الله سبحانه وتعالى. مطلق ہے، جیسے اطلاق جو چیز ہے اس کے لحاظ سے یہ بھی حل ہو جائے گا. الجواب الربا بمعنى الزيادة سواء برضاية أو غير رضاية. إطلاقات الربا تأخذ المقام. وہ تو حرام ہونا دور کی بات، تو مستحب ہے. شرط نہ ہو پہلے سے کہ زیادہ واپس کرے گا، شرط نہ ہو، ولو ذہنی شرط نہیں، لیکن پیغمبر ہی کرتے تھے، لیتے تھے پھر زیادہ واپس کرتے تھے بغیر شرط کے. البتہ مثلا 4 ٹکڑے لیے اور 8 واپس کیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مستحب ہے کہ انسان جو لے اس سے زیادہ واپس کرے، لیکن بغیر کہ اگر نہیں دیا تو کوئی کچھ کہے نا کہ شرط نہیں ہونا چاہیے. اگر شرط رکھ لے انسان کہ میں زیادہ کروں گا واپس کروں گا تو یہ غلط ہے، ولو ذہنی طور سے ایک شرط ہو. أعطى شخص قرضا لشخص شيئا وقال المعطي قال للآخذ بأنه ليكن بنظرك أن تعطي هدية مثلا لما تريد المال القرض. الجواب إذا لم يكن بنحو الشرط فلا إشكال، بل هو مستحب أن يعطي الإنسان شيئا هدية أو زيادة على ماله الذي أخذه، على المال الذي أخذه، ولكن هذا لا يكون على نحو الاشتراط. مغنی میں آپ جا کر اگر دیکھیں اس میں ذکر ہے پورا، سواء قولا أو ارتكازا فيكون ربا. کہ کبھی کبھی عاقل کی ضمیر جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے بھی آ جاتی ہے اور برعکس بھی ہوتا ہے. من عاقل کے لیے ہے عربی میں ما، السؤال حول
اور ما جو ہے غیر عاقل کے، لیکن ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عاقل کے لیے بھی استعمال ہوا۔ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فلماذا كرر هذه المسألة؟ یہ عربی لغت کے فصاحت اور بلاغت میں الجواب انظر كتاب المغني، المغني عن كتب الأعاريب في الأبواب الأخيرة ذكر المسألة تارة بأن ضمير العاقل يرجع إلى غير العاقل، وغير العاقل يرجع إلى العاقل، كما ومن، من للعاقل وما لغير عاقل. أما تارة في بعض الأحيان حتى في القرآن دیکھیں، اگر کسی چیز کو کلوں سے بیچتے ہیں تو اس کو کلو میں اضافہ یا کم کرنا اگر سے ایک ہی چیز ہے تو یہ ربا ہے، لیکن اگر کسی چیز کو عدد سے بیچتے ہیں تو کم اور زیادہ میں ربا نہیں ہے۔ وربما لا توجد في بعض اللغات الأخرى. التكرار أيضا لا يخل بالفصاحة والبلاغة. اگر آپ ایک فقیہ مجھے بتائیں اولین سے لے کر آخرین تک، شیخ مفید سے لے کر آج تک، کوئی ایک ایسا جو اس بات کو قبول کرتا ہو، میں آپ کو بات قبول ہوں، جتنے لوگ آپ نے نام لیے ہیں سب في المعدود لا يكون الربا. غیر فقیہ ہیں، ہمیں فقیہ کی نام بتائیے۔ وأتوني بفقيه واحد أن الشيخ المفيد وابن عقيل إلى يومنا هذا قال بأن الربا في المعدود. ہم دلیل کے محتاج ہیں، دلیل نے کہا ہے معاملات میں ربا حرام ہے، اور اس میں بھی کلو میں حرام ہے، یعنی وزنی چیز میں اور مکیال میں لیٹر میں جو چیز ہوتی ہے اس میں حرام ہے ربا، کم اور زیادہ کرنا، کم دے کے زیادہ لینا، اور عدد میں نہیں ہے۔ دلیل نے دونوں چیزوں کو ذکر کر، یہاں عقل اور عقلا کی بات نہیں، شارع کا حکم ہے۔ والدليل الذي يقول بأنه في المعاملات في المكيل والموزون وليس في المعدود، هذا هو الذي يقول ويفيده الدليل. عدم الدلیل خود دلیل ہے، کسی دلیل کا نہ ہونا خود اپنے آپ میں دلیل ہے۔ السؤال على أنه عاقلان لا يكون صحيحا أن لا يكون في المعدود الربا، الجواب إن حكم إلا لله، فلا حجية للعقل هنا. السؤال من احرام مسجد میں مستحب ہے، واجب نہیں۔ حائض ودخل في اتفاقا روایت یہ ہے کہ مسجد کے باہر احرام باندھے۔ أخرى وأحرم، هل صحيح إحرامه؟ الجواب إذا لم يكن هناك توقف فلا إشكال. وثانيا أن الإحرام في المسجد مستحب وليس بواجب. اس طرح سے کہ مسجد میں نہ رکے اور چلتا رہے مسجد میں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک خاص صورت میں۔ ولا يجوز لها أن تقف وتتوقف في هذه المساجد بل مشيا وحركة. مشہور علماء کا نظریہ یہی ہے۔ السؤال من أوقف دارا للسادة وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله،
وارتفع قيمة هذا العين وهذا الأرض بنحو حتى يشتري 10 بيوت صاحب عروہ نے ملحقات عروہ میں السادة. ذکر کیا ہے اس سے شبیہ ایک مسئلے کو. وقف مالیت اگر کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گھر کو وقف نہیں کیا ہے، یعنی اس گھر کی قیمت کو الجواب وقف کیا ہے. إذا كان وقف لیکن اگر المالية عین کو وقف کیا ہے تو پھر اس کو بدل نہیں سکتے. والنظير هذه المسألة يأتي بها صاحب العروة في ملحقات العروة. کیونکہ روایت وقف میں جس کو دیا ہے اسی طرح رہے گا. فإذا صار سعره زاد سعره شيئا ما اور اگر ایسے کوئی چیز نہ ہو تو پھر قرینہ چاہیے ہمیں، ورنہ اصل یہ ہوگا کہ عین کو وقف کیا نہ کہ مالیت کو. هناك وقف للعين فالمشهور بين الفقهاء لأنه لا يجوز أن يبدله إلى 10 مثلا بيوت. وفي بعض روايات الفقه ورواية الوقف فإنه إلى أن يرث الأرض الأرض ومن عليها، أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمالي يحتاج إلى قرينة ولا الأصل هي وقف العين. السؤال حول پیغمبر جو نماز میں قواعد من البيت. وہ کس طرح سورہ ہم پڑھتے ہیں؟ یہ مفہوم لقب ہے. پیغمبر کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، کا پیغمبر صراط مستقیم پہ نہیں تھے؟ یعنی ہمیں اسی پہ رکھے، اسی ہدایت کی جہاں پر ہم ہیں یہیں پہ قائم رکھے، یعنی صراط مستقیم پہ قائم رکھے اس معنی میں. اور ہمیں مسلمان قرار دے، یعنی ہمیں مسلمان، ہم ہیں مسلمان، ہمیں مسلمان رہنے دے آئندہ بھی. اهدنا الصراط المستقيم لما يقرأ سورة الحمد، هل معنى أنه لم يكن النبي على صراط حق؟ فمعناه أنه أن يجعل الباري سبحانه وتعالى الصراط المستقيم الذي عليه النبي صلى الله عليه وآله دائما وجعلنا مسلمين، يعني إدامة الإسلام. السؤال على أنه المسلمين هنا ليس في مقابل الكفر، أي نسلم لأمرك. الجواب نعم. قرآن فرموده البلاغ، بلاغ یعنی برسه، المبین ما علی الرسول، رسول کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تبلیغ کریں، اس سے زیادہ نہیں ہے. الدوران والتشتت الفكري حيث لا يستقر بسهولة ولا يقتنع بسهولة، فهل يقرؤون الفلسفة والعرفان؟ الجواب لا. السؤال فما نصنع بهؤلاء؟ جتنا انسان کو خدا نے درک اور فہم دیا ہے الحکیم درک داده تکلیف نمیکنه، اما خیلی از اینا اصلا دروغ میگن که قرآن تو یه جایی فرموده یعنی منافقین پیغمبر پہ جھوٹی نسبتیں دیتے تھے. قرآن اس کو نقل کر رہا ہے. البلاغ المبین، فالبلاغ المبین فإذا اقتنع فبه وإلا فلا شيء على الناس. یعنی بعض جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 1000 میں 1 یا 2 ہیں. إذا وصل إلى الواقع وجوب عقلی ہے. إذا وصل إلى الواقع يكون معذورا وإن لم يصل فلا يكون معذورا. یعنی کسی که یه مقدمه انجام میده و بعدش واجب، اس نے 2 گناہ نہیں کیے. اگر مقدمہ گناہ انجام دیا ہے تو اس نے 2 گناہ نہیں کیے. أنهم لكاذبين. الجواب له وجوب عقلي وليس وجوب شرعيا.
شیخ انصاری نے وہاں پہ حرام کہا ہے؟ شیخ انصاری نے کہا ہے کہ حساب ہے، حساب ہے نہ کہ حرام. خدا مکروہات پہ بھی محاسبہ کرے گا. اگر انسان مکروہ انجام دیتا ہے تو حرام نہیں کر رہا، لیکن اس کا درجہ آخرت میں گر جائے گا. حرام او يحاسب الانسان شیخ نے حرام نہیں کہا، حدیث میں نقل کی ہے کہ حساب دینا پڑے گا. كما في الآية المباركة يحاسبكم بالله وأنه حرام. فمن جاء بشيء مكره ولم يكن حراما لأنه يحاسب على هذا الشيء وتقل درجته يوم القيامة. آپ 1000 فقی میں آپ کو 10 نہیں ملیں گے جو یہ بات کہہ رہے ہو. حرمت عقلی ہے، حرمت شرعی نہیں ہے. یعنی کسی انسان نے حرام کیا لیکن 10 مقدموں کے ساتھ کیا، یعنی 10 چیزیں اس کے پہلے انجام دی تب یہ اصل حرام تک پہنچا، تو اسے 10 گناہ کی سزا نہیں ملے گی، ایک گناہ انجام دیا. اسی طرح واجب بھی. سؤال المقدمة الموصل هل هي محرمة؟ الجواب لها حرمة عقلية وليس حرمة شرعية. فمن جاء بعمل محرم له 10 مقدمات فلم يأتي ب10. جواہر میں بھی ہے، صاحب عروہ نے بھی نقل کیا، ملحقات عروہ کی آخری حصے میں ہے کہ تقریباً 36 مورد ہیں کہ جس میں دلیل شہرت ہے، اس میں سے ایک وقف ہے. هل للحاكم أن يستعمل أو يتصرف فيه؟ الجواب على ما ببالي المرحوم صاحب یہ حرم حضرت معصومہ ينقل بعض وقف ہے یا نہیں؟ وقف ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ شہرت وقف ہے. كاف في حجيتها فما كان معروفا بالوقفية فيكفي. لم نعلم الجزئيات فيكون من قبيل الأقل والأكثر. اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو پھر ہم قدر متیقن، یعنی جس کا یقین ہے اتنا لیں گے. السؤال إذا شكنا في موردنا هل أنه ربا أو فيه ربا أو غير ربا هل أصل العدم جار؟ الجواب نعم بلا إشكال. بلا شك ما لا يعلمون جار. ہر وہ چیز جس میں شک ہو جائے وہ ہمیں حکم اگر نہیں معلوم ہے تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نعم اي لا كل اشكال ماكو، لانه الارض اللي حصو مو تراب يجوز السجود عليه. هاي ما يخالف، هاي الفواصل مو مضرة، حتى لو سبحة مو مصبوغة، سبحة يخليها ويسجد عليها، هاي حبات عرفی طور سے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے سر جو ہے سجدے میں رکھا ہے تو کافی ہے. الصدق العرفي يكون كتاب الله ما يخالف. کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہیں عنوان ثانوی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کو وجہ سے کچھ کہا ہو فقیہ نے، اس کو بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ فقیہ نے یہ بات کیوں کہی. السؤال من كان عليه شيء ضرري مثلا أو حرجي الله سبحانه وتعالى يرفع الموضوع عنه لا فقط الحكم. الجواب انظروا التعبير على نحوين، تارة لا يريد الله سبحانه وتعالى أي لا يراه عبادة. تعبیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دفعہ کہ نہیں خان مجھے نہیں چاہیے یعنی میں اس کو عبادت نہیں سمجھ، ایک دفعہ کہ نہیں میں اس کو تمہارے پر واجب نہیں کر رہا ہوں.
الجواب بأي معنى؟ لأنه لا يلزم عليكم، يعني هو موضوع فهو حكم. ولازمني يعني حكم، يعني حكم لازمني. فكما ذكرت هناك نحوين من ایک انسان کا نہیں چاہیے، خدا نے کہا دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا، میں تمہیں رخصت دے رہا ہوں کہ تمہیں پر سختی نہیں ہے، جیسے کہ صاحب عروہ کہہ رہے، خدا جو کہہ رہا مجھے نہیں چاہیے، أو يقول لخادم لا أريد أن تأخذ الخبز من هذا الشخص. میگه نمیخوام از تو بری نون بگیری. این دو جوره. یه وقتی معناش اینه که نرو نون بگیر، بشین تو خونه. فيؤخذ منه على انه لا تفعل هذا. لیکن ایک دفعہ کہ انسان اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں نہیں چاہتا تم جا کے روٹی لاؤ، کبھی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نہیں تم گھر میں رہو روٹی لینے نہ جاؤ، کبھی کوئی نہیں میں نہیں چاہتا تم جا کے روٹی لاؤ، لیکن اگر لے آئے تو اچھا ہے. الجواب طبقا لتوافق الزوجين حين العقد. عقد کے وقت آپس میں زن و شوہر نے کیا معاملہ کیا تھا، جو معاملہ کیا اسی حساب سے عمل کرنا پڑے گا. القرآن يقول وإن آتيتم إحداهن أي الزوجة قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار انظر التفسير أي أن يملأ أو يمتلئ جلد البقر قنطار کی بات ہے، ذهبا حتى هذا یہ بعض روایت میں ہے قنطار کی طرف اشارہ، خداوند عالم کے محدود نہیں کیا ہے کہ، لیکن پیغمبر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنا وہ اس کا مہر کم ہے اس کے لیے مبارک تر ہے، لیکن واجب نہیں کہ کم کرے، مستحب ہے کہ مہر جتنا کم ہو اچھا. السؤال أن المهر يكون دينا على ذمة الرجل. اگر اس کو معلوم ہے کہ نہیں دے سکتا، شاید 70 سال آپس میں زندگی کرے جوانی میں، اگر آپس میں طے کر لیں کہ ہم دھیرے دھیرے دے دیں گے، یہ بہت سنگین رقم ہو تب بھی کر سکتے. ہاں اگر واقع اس کے پاس، لیکن اگر معلوم ہو کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس مہر کو دینے کی، تو یہ اس طرح کا مہر قرار دینا صحیح نہیں ہے. ہاں عقد صحیح ہے. اب جب مر گیا تو اس سے جو چیزیں بچی ہیں کیا ابھی بھی وہ چونکہ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا پڑے. اگر اس وقت اس کے بعد اس میں بھی پیسہ نہیں ہے قضا کرنے کا، ادا کرنے کا قرض مہر، تو پھر امام المسلمین کی ذمہ داری ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں بیت المال ہے اس کی ذمہ داری ہے. السؤال حول الطلاق.
الجواب هناك رواية في الطلاق الرجعي ما ذكرت روایت ہے کہ یہ طلاق رجعی میں ہے. یہ ما دامت المدة موجودة فهي زوجة حقيقة. طلاق رجعی میں تقریباً زوجیت میں ہے، تو بغیر شوہر کی اجازت کے للزوج أن يخرجها من داره کہ وہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی باہر، اور نہ ہی شوہر اس کو گھر سے نکال سکتا ہے جب تک طلاق رجعی میں ہے. المطلقة بالرجعية فهي زوجة، ولهذا يستحب على المرأة بالطلاق الرجعي أن تتزين تتعطر لزوجها لكي يرجع إليها. مستحب ہے کہ طلاق رجعی میں اپنے آپ کو سجائے، اپنے آپ کو آراستہ کرے کہ شاید اس کا دل پھر سے مائل ہو جائے، وإذا كان خارج البيت اور لہٰذا گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے اوپر یہ چیزیں کم اثر انداز ہوں گی. يكون أقل نسبته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.